السلام علیکم فرینڈس، آج ہم نے چکن کا سالن بنایا. آپ اسے چکن کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں. بہت ہی زبردست بنا ہے اور بالکل سمپل ریسیپی ہے. اتنے مزے کا یہ سالن بنا ہے، بالکل اسموتھ اس کی گریوی ہے اور مسالے کی کوانٹٹی اس میں بالکل ایکولی ہے. بہت ہی مزے کا بنا ہے، بہت ہی زبردست ہے. رمضان کے لیے بہت ہی اسپیشل ہے. آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں یا پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنانا چاہیں تو اس سے زبردست ریسیپی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کیسے بنایا ہم نے؟ ہم نے لیا پتیلا، آپ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے. اچھا، یہ میرے پاس 2 عدد چکن ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے 2 کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا گرم کریں گے. اچھا، یہاں پہ اس میں پیاز کا استعمال بالکل نہیں کر رہی. آپ چاہیں تو اس میں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میری اس ریسیپی میں پیاز نہیں ہے اور اس کے بغیر ہم اسے بنائیں گے، لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی یمی بنے گا. تو اس میں ہم لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے. 2 کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے ڈالنے ہیں اور اسے ہم نے فرائی کر لینا ہے. اب فرائی اتنا نہیں کرنا، نہ ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے اور نہ ہی اس کا، جیسے ہی تھوڑا سا وائٹ سا ہو جائے اس کا کلر اس طرح سے، تو اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے. دیکھیے اس طرح بڑے بڑے پیسز میں چکن ہے اور اسے ہم نے اس میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے. اب آپ مسالوں کو ساتھ میں دیکھتے جائیں اور طریقہ کار دیکھتے جائیں کیسے ہم نے اسے پکانا ہے، کتنا ہم نے کس ٹائم پہ فرائی کرنا ہے، یہ ساتھ میں آپ نوٹ فرما لیں. تو دیکھیے پہلے ہم نے اس لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے. اب اسے ہم ڈھک کے جو ہے اس طرح مکس کر کے ڈھک کے ہم نے 2 سے 3 منٹ تک تیز آنچ پہ پکا لینا ہے. اس کے بعد اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے تقریباً چینج ہو جائے گا. دیکھیے اس طرح سے. اب اس کا کلر دیکھیے، آپ اس کا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اور کلر اس کا بالکل وائٹ ہو گیا. دیکھیے اب اس میں اپنا پانی ہے، اسی پانی میں ہم نے اسے پکانا ہے اور اس کا پانی ہم نے خشک کر لینا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے مزید اسے اسی طرح سے رہنے دیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا. یہ چکن کا اپنا پانی ہے، ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اور اسے ہم نے تھوڑا سا ڈرائی کر لینا ہے. اور دیکھیے تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی سی اس میں ہے، لیکن اس ٹائم پہ ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ لال مرچ کا پاؤڈر ہے، کشمیری لال مرچ. اس کا کلر بھی اچھا ہے اور تیکھا بھی اس میں تھوڑا کم ہے. تو میں نے بھر کے جو ہے 2 چمچ وہ اس میں ایڈ کیے ہیں اور 1 چمچ بھر کے میں اس میں ہلدی شامل کروں گی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں خشک دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا سا 1 چمچ زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے. ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. اور آپ دیکھیے بہت پیارا کلر آیا ہے اس مسالے سے اس کا. ابھی ہم نے اسے اسی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس مسالے میں ہمارا چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے. اور دیکھیے ابھی مسالہ جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ آپ اس میں کڑھائی مسالہ ایڈ کریں گے. آپ چاہے تو پیکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر کا بنا ہوا بھی. 2 کھانے کے چمچ میں نے اس میں کڑھائی مسالہ ایڈ کیا ہے اور اسے بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کے چکن میں ایک اچھا سا ذائقہ آئے گا اور بہت ہی خوشبو بھی اس کی بہت پیاری ہو جائے گی. اور دیکھیے اسے بھی تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے. اور چکن ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے، فرائی ہو چکا ہے. دیکھیے مسالہ بالکل جو ہے فرائی ہو چکا ہے، آئل بالکل الگ ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو آپ اس میں دہی جو ہے، میلٹ کیا ہوا دہی بھی جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کروں گی. دیکھیے اس طرح سے ½ کلو ٹماٹر میں نے لیے اور اس کا میں نے اچھی طرح سے اسموتھ سا پیسٹ بنا لیا ہے، وہ میں اس میں ایڈ کروں گی. دیکھیے اس طرح سے. اور اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے اسے پکا لینا ہے. کتنا پکانا ہے؟ 2 سے 3 منٹ ہمیں تیز آنچ پہ اسے پکانا ہے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں. یہ چکن کی سب سے آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی یمی ریسیپی ہے اس کی. یقین کریے اگر آپ نے ایک دفعہ بنایا تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور دوبارہ سے اسے بنانے کی آپ کو فرمائشیں آئیں گی. اور اس ٹائم پہ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے. لاسٹ میں نمک اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے، کیونکہ آپ ٹماٹر سے پہلے اگر نمک ایڈ کریں گے تو ٹماٹر کے بعد نمک جو ہے وہ کم ہو جائے گا، پھر آپ کو
برابر کرنے میں مشکل رہے گی. تو اس طرح سے ٹماٹر کو پکا کے تھوڑا سا ہم نے نمک ایڈجسٹ کر لینا ہے اس ٹائم پہ، اور ڈھک کے ہم نے اسے پکا لینا ہے. اور تقریباً 2 سے 3 منٹ ہمیں اس میں لگے ہیں. اور دیکھیے ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور سالن میں ہماری گریوی باقی ہے. اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو چولہا بند کر دیں اس ٹائم پہ، اگر آپ کو کم چاہیے تو تھوڑا سا مزید پکا لیں. اب مجھے اتنا ہی چاہیے تھا اس میں، میرا سالن جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اسے چولہا بند کر دیں گے اور 2 سے 3 منٹ تک اس کا ویٹ کریں گے. آپ اس ٹائم پہ اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں آپ ڈال دیں اور چولہا آف کر دیں. بس اتنا سا کام تھا اور یہ زبردست سالن آپ کا ریڈی ہو جائے گا. آپ چاہیں تو نان کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ مفید ہے، یکساں ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.